وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: يقول تعالى آمرا عباده بالإحسان إلى الوالدين بعد الحث على التمسك بتوحيده، فإن الوالدين هما سبب وجود الإنسان ولهما عليه غاية الإحسان، فالوالد بالإنفاق والوالدة بالإشفاق. ولهذا قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو حکم فرمایا ہے. وَوَصَّيْنَا لفظ وصیت جو ہے زیادہ توکید کے لیے ہوتا ہے. معنی تو ہے کہ ہم نے حکم کیا، امرنا، لیکن لفظ وصینا سے زیادہ تاکید ہے. اللہ نے اپنے بندوں کو تاکیداً حکم دیا ہے کہ اپنے والدین سے بھلائی کریں، والدین سے فرما برداری کریں. اور اللہ تبارک و تعالی نے والدین کو اتنا بڑا مقام بخشا ہے کہ خالق حقیقی اللہ کی ذات ہے، لیکن تخلیق مجازی کا سبب جو ہے وہ والدین ہیں، کہ پیدا کرنے والا تو اللہ کی ذات ہے لیکن اسباب کی حد تک والدین ہیں. تو لہذا والدین کے اتنے احسان ہیں کہ کسی حالت میں بھی اولاد ادا نہیں کر سکتی. تو اس لیے حکم ہے کہ اپنے والدین سے بھلائی کرو. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. حسن مصدر ہے، مبالغہ ہے، یعنی احسان. ہر حال میں ان کی اطاعت کرو، ہر حال میں ان کی فرما برداری کرو، حتیٰ کہ اگر والدین کافر بھی ہیں لیکن ان کا احترام کرنا ہوگا. ان کے لیے زندگی میں دعائیں بھی کریں کہ اللہ ان کو ہدایت دے. اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب ابو سفیان مدینہ منورہ میں آئے اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، یعنی کافر. اور آپ کی بیٹی جو ہے بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بیوی ہے. کیونکہ ام حبیبہ نے ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف.
حبشہ کی ہجرت کے بعد ان کے شوہر جو تھے وہ مر گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی تو آپ نے اس میں مناسبت سمجھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قاصد بھیجا. بادشاہ نجاشی کو، حبشہ کے بادشاہ کو قاصد بھیجا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے طرف سے بی بی ام حبیبہ کو پیغام دیں اور میرا نکاح اگر وہ قبول کرے تو نکاح کر. بادشاہ نجاشی نے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کی عدت گزرنے کے بعد حضور کا پیغام دیا تو بی بی صاحبہ نے اس پیغام کو قبول فرما لیا اور حضور کے نکاح کرنے پہ راضی ہو گئیں. چنانچہ آپ کا نکاح جو ہے وہ نجاشی نے اپنے ملک میں کیا اور حق المہر جو ہے وہ بھی اپنی طرف سے 400 دینار ادا کی اور اپنے بیویوں سے بھی کہا اور انہوں نے بھی بے انتہا ہدایہ پیش کی ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو. اور پھر بعد میں بادشاہ نجاشی نے بی بی ام حبیبہ کو بڑے اکرام سے، اعزاز سے اور ہدایہ اور تحائف سے مزین فرما کے مدینہ منورہ کی طرف بھجوایا. تو یہ نکاح بی بی ام حبیبہ کا یعنی حبشہ میں ہوا اور بادشاہ نجاشی کی طرف سے ہوا اور حق المہر بھی اسی نے ادا کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اب ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جب مدینہ منورہ میں آ گئی، حضور کی بیوی ہیں، امہات المؤمنین ہیں. ابو سفیان جب مدینے میں آئے گو وہ اس بات پہ راضی نہیں تھے کیونکہ وہ کافر تھا اور بی بی ام حبیبہ مسلمان تھی، لیکن پھر بھی آخر بیٹی ہے تو وہ سیدھا بیٹی کے گھر میں آئے. تو روایات میں موجود ہے کہ اس وقت جو کپڑا بچھا ہوا تھا یعنی حضور کا بستر، تو بی بی ام حبیبہ نے جلدی سے اس بستر کو لپیٹا. تو ابو سفیان نے یہ سمجھا کہ شاید یہ سادہ کپڑا ہے اور سادہ بستر ہے اور میرے قابل نہیں سمجھا گیا، اس لیے میری بیٹی لپیٹ رہی ہے، میرے لیے اور کوئی اچھی چیز بچھائے گی. تو جب بی بی نے نہ بچھایا تو وہ حیران ہوئے، پوچھا کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ بات یہ ہے ابو سفیان تم میرے باپ ہو لیکن ھذا فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رحمت دو عالم کا بستر ہے اور آپ کافر ہیں اور مشرک ہیں اور اسلام میں مشرک پلید ہوتا ہے. ایک پلیدی جو ہے نا ظاہری ہوتی ہے، گندگی لگ گئی بندہ پلید ہو گیا، ایک معنوی پلیدی ہوتی ہے، شرک و کفر کی پلیدی. یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہمارے جو بھائی ہندوستان سے آتے ہیں عمرے اور حج پہ، ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ہندو ہیں، بڑے صاف ستھرے رہتے ہیں اور لازماً صبح کو وہ اشنان کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کے وجود میں ایک بدبو ہے، وہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ مانوی طور پہ یہ کفر کی کو بدبو ہے. تو بی بی ام حبیبہ نے صاف کہہ دیا، اس نے کہا کہ نہیں یہ اس لیے میں نے نہیں لپیٹا ہے بلکہ اس لیے لپیٹا ہے کہ یہ تو حضور کا بستر ہے، اس پہ رحمت دو عالم بیٹھتے ہیں اور آپ مشرک ہیں. تو ابو سفیان کو یہ بات بڑی ناگوار گزری
اور اس نے کہا کہ ام حبیبہ تم نے مسلمان ہونے کے بعد اخلاقی روایات بھی بھلا دیا. میں کہا اخلاقی روایات کی بات نہیں ہے، دین ایمان کی بات ہے. اخلاقی روایات اپنی جگہ ہوتے ہیں لیکن ایمان تو ایمان ہے نا، اس پر تو کسی سے سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. بی بی ام حبیبہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ قادم ابی، میرا ابا آیا ہے، وہ ہوا مشرک کافر ہے. اب آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں اپنے باپ کو گھر میں رکھوں؟ آپ نے فرمایا سلی یا با کے، آپ نے فرمایا ام حبیبہ جاؤ اپنے باپ کے ساتھ مہربانی کرو، احسان کرو، خدمت کرو، کھانا کھلاؤ، تمہارا باپ ہے. کافر ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ تو اس لیے یعنی والدین کا اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ اگر وہ فاسق ہیں، فاجر ہیں، گناہگار ہیں، بد کردار ہیں، لیکن اولاد کو فرما برداری کرنا. اسی لیے جب سیدنا ابراہیم الخلیل جو ابو الانبیاء والمرسلین ہیں، جب اپنے والد آدر سے مکالمہ ہوا، مناظرہ ہوا، باپ نہ مانے، حتیٰ کہ باپ نے بڑے شدید الفاظ استعمال کیے. لیکن قرآن اٹھا کے دیکھیں کہ ہر دفعہ سیدنا ابراہیم کہتے ہیں یا ابتے یا ابتے یا ابتے، اور باپ کہتے ہیں لأرجمنک وہجرنی ملیا، میں تمہیں پتھر مار مار کے مار دوں گا. لیکن وہ پھر بھی کہتے ہیں یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. اور آخر میں جب مایوس ہوتے ہیں کہتے ہیں سلام علیک، اچھا ابا جان السلام علیکم. اب میں آپ کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا، باپ ہے لیکن میں آپ کے ساتھ رہ بھی نہیں سکتا. لیکن ساتھ یہ کہتے ہیں سأستغفر لک ربی، میں اپنے اللہ سے تو آپ کے لیے بخشش مانگتا رہوں گا. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ بخشش مانگتے رہے. واغفر لأبی انہ کان من الضالین، میرا اللہ میرے ابے کی مغفرت فرما. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. لیکن جب آدر کی موت کفر پہ ہو گئی تو اب اللہ نے منع فرما دیا کہ اب بخشش مت مانگنا، بس کہ میرے فیصلے جو ہیں وہ کبھی بدلہ نہیں کرتے ہیں. جن کی موت کفر پہ آ گئی ہے وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، اب کوئی شفاعت نہیں. تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بخشش مانگنی چھوڑ دی. تو اس لیے حکم ہے کہ اگر آپ کے والدین نعوذ باللہ کافر ہیں لیکن جب تک زندہ ہیں ان کے لیے دعا مانگیں، شاید اللہ تبارک و تعالی ان کی بھی ہدایت کا فیصلہ فرما دیں. اور اگر وہ زندہ ہیں، کافر ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، ہر حال میں آپ نے ان کی عزت کرنی ہے، احترام کرنا ہے. اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کا ذکر فرما دیا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے فرمایا یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اسی کی عبادت ہوگی، لیکن والدین سے بھلائی کرو. یعنی حالانکہ اللہ کے بعد تو نبی کا ذکر ہوتا ہے، ہر آیت میں اللہ اپنی اطاعت کے بعد نبی کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں، لیکن یہاں والدین کا ذکر کر کے مقام کو بڑھایا کہ والدین کا اتنا بڑا مقام. اسی طرح فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، لیکن والدین سے بھلائی۔ یہاں بھی اللہ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کی اطاعت کا حکم دیا۔ تو والدین کا اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ قرآن نے کبھی اللہ نے اپنی عبادت کے بعد ذکر کیا اور کبھی لفظ وصینا سے حکم دیا، اور پھر تنبیہ میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ۔ اللہ نے پھر ہمیں یاد دلایا کہ بندے دیکھو تمہاری والدہ نے کتنا تمہارا کمزوری کے باوجود بوجھ اٹھایا ہے، مشقت اٹھائی ہے، تمہیں اپنے پیٹ میں رکھا ہے، پھر مراحل ولادت سے گزری ہے، پھر مراحل رضاعت سے گزری ہے۔ تم اس کی شفقتوں کو یاد کرو کہ جب تم چھوٹے تھے تم ساری رات اسے جگاتے تھے اور ماں 1 منٹ کے لیے بھی نہیں سوتی، اور اگر بچے نے پیشاب کر دیا ہے، بستر گیلا ہو گیا ہے، بچے کو اٹھا کے خشک جگہ پہ لٹائے گی، آپ وہاں لیٹ جائے گی۔ تو والدین کا اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ اللہ یاد دلا رہے ہیں کہ میرے بندے دیکھو تو صحیح تمہاری ماں نے کیسی کیسی مشقتیں برداشت کی۔ اور اسی طرح پھر یاد رکھیں کہ والدین میں جو مرتبہ ہے وہ ماں کا زیادہ بڑا ہے باپ سے۔ رحمت دو جہاں سے جب پوچھا گیا مرتبے کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کا تیری والدہ کا مرتبہ، اس نے کہا ثم من یا رسول اللہ، اس کے بعد آپ نے فرمایا کا تیری ماں کا رتبہ ہے۔ صحابی نے پھر تیسرے دفعہ پوچھا ثم من یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کا تیری ماں کا مرتبہ۔ تو اس لیے مفسرین، محدثین، علماء کرام رحمت اللہ علیہم لکھتے ہیں کہ حضور نے 3 دفعہ ماں کا ذکر کیا اور 4تھے دفعہ باپ کا ذکر کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں کے لیے 3 ہی مراحل ہیں۔ ایک مرحلہ حمل ہے کہ بچے کو پیٹ میں لے کے پھر رہی، اب وہ بیچاری کوئی ایسی چیز کھاتی نہیں کہ میرے بچے کو تکلیف نہ ہو، وہ تیز نہیں چلتی کہ میرے بچے کو تکلیف نہ ہو، وہ سیڑھیاں نہیں چڑھتی کہ میرے بچے کو تکلیف نہ ہو۔ تو ہر حال میں 9 مہینے تک اپنے بطن میں محفوظ رکھنا کوئی آسان بات تو نہیں ہے۔ اور پھر وہ مرحلہ ولادت سے گزرتی ہے جو موت اور حیات کا وقت ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اب بچے گی یا نہیں بچے گی۔ یعنی جب عورت کے ہاں ولادت ہوتی ہے تو یہ ایسا مرحلہ ہوتا ہے گویا وہ موت دیکھ رہی ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اب وہ بچے کی زندہ بھی رہے گی یا نہیں رہے گی۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ اور تیسرا مرحلہ ولادت کے بعد ہے کہ 2.5 سال تک مقام رضاعت ہے، مدت رضاعت ہے، وہ دودھ پلاتی ہے۔ اس دور میں بھی اسے فکر ہے تو بچے کی فکر ہے، میں نے غلط چیز کھا لی تو بچہ تکلیف ہوگی۔ آدھی رات ہے، تھکی ہوئی ہے، سوئیے، بچہ ذرا روئے گا اٹھ کے فوراً بیٹھ جائے گی۔ اس لیے جو کہ والدہ 3 مراحل سے گزرتی ہے، حضور نے بھی 3 دفعہ ماں کا مرتبہ بلند کیا اور 4تھے مقام پہ فرمایا کہ ابا کا تیرا باپ۔ اور اسی طرح والدین کا اتنا بڑا مقام ہے کہ ایک دفعہ چند آدمی، 3 آدمی تھے، سفر کر رہے تھے، بارشوں کا زور ہو گیا تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ ایک پہاڑ کی غار تھی اس کے اندر چلے گئے کہ بارش سے بچ جائیں، طوفان سے بچ جائیں۔ خدا کی شان یہ ہے کہ طوفان ہوا کا ایسا آیا کہ اوپر سے ایک بہت بڑی چٹان گزری جو اس غار کے منہ پہ آ کے ایسے بند ہو گئی۔ اب وہ بیچارے حیران ہو گئے کہ غار بند ہو گئی، زور لگایا وہ ہٹتی نہیں چٹان۔
جب مایوس ہو گئے تو انہوں نے کہا بھئی اور کوئی حل نہیں؟ ہر آدمی اپنے کسی نیک عمل کو یاد کرے اور اس عمل کو وسیلہ بنا کے اللہ سے دعا مانگے، کیونکہ اعمال کے وسیلے میں کسی کو اختلاف نہیں۔ اعمال صالحہ سے توسل کرنا جو ہے وہ سب ائمہ محدثین فقہا کے نزدیک جائز ہے۔ تو ان میں جب دو لوگوں نے اپنا واقعہ بیان کیا تو ایک نے کہا کہ میرا اللہ، آپ جانتے ہیں آپ کے آگے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے کہ میری عادت تھی کہ میں روزانہ جب اپنا مال مویشی چرانے کے بعد گھر لاتا تھا اور ان کا دودھ نکال کے میری عادت تھی کہ میں پہلے خود دودھ کبھی نہیں پیتا تھا جب تک اپنے والد اور والدہ کو نہ پلاؤں۔ تو ایک دفعہ مجھے مویشی لانے میں دیر ہو گئی، میں نے دودھ نکالا اور دودھ کا پیالہ بھرا، برتن بھرا اور آیا تو دیکھا اماں ابا دونوں سو گئے۔ میں وہ لے کے کھڑا ہو گیا کہ جیسے جاگتے ہیں میں اسی وقت دودھ پیش کر دوں گا۔ خود بھی نہ جگایا کہ ان کو نیند آئی ہوئی ہے، بڑھاپے کی نیند ہے، کھل گئی تو پھر پریشان ہوں گے۔ اس نے کہا میرے اللہ آپ جانتے ہیں کہ ساری رات گزر گئی، جب صبح ہوئی ماں باپ اٹھے دیکھا میں پیالہ لے کے کھڑا ہوں۔ اللہ کے بندے ساری رات کھڑے رہے، جگہ لیتے، انہوں نے کہا آپ کی نیند خلل آ جاتی۔ تو میں اپنے والدین کے لیے ساری رات کھڑا رہا، اگر واقعی میرا یہ عمل صحیح ہے تو اس غار کا رخ جو ہے کھل جائے، تو غار کھل گئی۔ تو والدین کا مقام جو ہے وہ اتنا بڑا مرتبہ ہے، اتنی بڑی عظمت ہے۔ حقیقی والدہ تو حقیقی والدہ ہوتی ہے، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جو ہیں وہ تو آپ کی ولادت سے بھی پہلے فوت ہو گئے، یعنی آپ نے تو باپ کو دیکھا ہی نہیں ہے، ابھی آپ اس دنیا میں تشریف نہیں لے آئے تھے کہ والد فوت ہو گئے، اور والدہ بھی ابھی آپ کی 7 سال عمر تھی فوت ہو گئے، اور اس 7 سال میں بھی تقریباً 3 ساڑھے 3 سال کا عرصہ جو ہے بی بی حلیمہ کے پاس گزرا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احترام دیکھیں کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب مقام جعرانہ پر غنائم حنین کی تقسیم کے لیے حضور رکے ہوئے تھے تو فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت آئی، لاٹھی ٹیکتے ہوئے آئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال کیا اور اپنی چادر کندھے سے اتار کے بچھا کے اس بڑھیا کو بٹھایا، اور اس کے بعد اس بوڑھی نے کہا کہ یا رسول اللہ فلاں کو چھوڑ دیں، فرمایا چھوڑ دیا، فلاں کا مال بھی واپس کر دیں، فرمایا وہ بھی واپس کر دیا۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے، یہ کون ایسی عورت ہے کہ حضور اس کے لیے چادر بچھا رہے ہیں، اور یہ کون ایسی عورت ہے کہ جو بات بھی کر دیا تو کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی کر دیا، حضور یہ درخواست ہے یہ بھی پوری ہو گئی۔ تو حیران ہوئے، بعد میں جب پوچھا تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندے یہ میری والدہ تھی جس نے مجھے دودھ پلایا تھا، یعنی رضائی ماں کا بھی اتنا بڑا حق ہے کہ حضور نے وعدے کر دیا ایک تیری حقیقی ماں ہے اور ایک تیری رضائی ماں ہے، رضائی ماں کے بھی وہی حقوق ہیں جو حقیقی ماں کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو والدین کی فرما برداری کے لیے بہت بڑے احکام دیے، اور اسی طرح یہ حکم دیا ہے کہ اگر والدین بوڑھے ہو گئے، دونوں بوڑھے ہو گئے یا ایک بوڑھا ہو گیا، تو اللہ نے فرمایا کبھی ان کی باتوں کا برا نہ مانا کرو، کبھی ان کے سامنے نخوت سے اف نہ کیا کرو، ہمیشہ نرمی سے پیش آؤ، ہمیشہ تواضع سے پیش آؤ، ہمیشہ ان کی باتوں کا لحاظ رکھا کرو، اور ان کے لیے ان کی زندگی میں بھی اور ان کی موت کے بعد بھی دعائیں کیا کرو کہ یا اللہ آپ ہی ان سے اسی طرح مہربانی کر جیسے انہوں نے میرے ساتھ مہربانی کی۔
جیسے انہوں نے شفقت کی ہے، رحمت کی ہے، رافت کی ہے میرے بچپن میں، آپ بھی ان سے مہربانی کا معاملہ فرمائیں۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ بعض محدثین اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، اور ایک صحیح حدیث مبارک میں بھی آتا ہے کہ اگر والدین اپنی اولاد کے لیے بد دعا کر دیں تو فوراً منظور ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر والدین نعوذ باللہ تنگ آ گئے، جیسے آج کے دور میں نافرمان اولادیں ہیں، جیسے آج کے دور میں بالکل والدین کا احترام ختم ہو گیا ہے، اگر والدین نے غصے میں آ کے اپنی اولاد کے لیے کبھی بد دعا کر دی تو وہ فوراً پوری ہو جاتی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو مضطر ہوتا ہے، مجبور ہوتا ہے، جو بالکل حالت اضطرار میں آ کے پریشان ہو کے مجھ سے دعا مانگتا ہے، میں سنتا ہوں، تو والدین اولاد کے لیے کبھی بد دعا نہیں کریں گے جب تک کہ پریشانی کی آخری حدوں کو نہ پہنچ جائیں۔ جب اولاد کی نافرمانی اسے ہزار دفعہ درگزر کریں گے، لیکن جب اولاد انتہا پہ پہنچا دے تو مجبور ہو کے بد دعا کریں تو پھر اولاد کی ہلاکت جو ہے وہ یقینی ہے۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے والدین کی فرما برداری کی ہے، آئندہ ان کی اولاد بھی فرما برداری کرے گی، اور جنہوں نے اپنے والدین کی نافرمانی کی ہے ان کی اولاد بھی نافرمانی کرے گی۔ اور اسی طرح یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ ایک بہت بڑے مرتبے کے آدمی ہیں اور تابعی ہیں، لیکن موت کے وقت زبان بند ہے۔ پتہ کیا گیا کہ والدہ زندہ ہے، انہوں نے کہا ہاں والدہ زندہ ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا تم اپنے بیٹے سے راضی ہو؟ نے کہا نہیں میں ناراض ہوں۔ نے کہا اگر تم ناراض ہو پھر بیٹا تو جہنم جا رہا ہے۔ پھر بھی ماں نے معاف کیا تو اللہ نے ان کی زبان کو کھولا اور زبان پہ کلمہ جاری ہوا۔ اس لیے والدین کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اگر والدین ناراض ہوں تو سوء خاتمے کا بھی خطرہ ہے کہ خاتمہ انسان کا خراب ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح میرے آقا نے رحمت دو عالم نے، محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ اپنے دوستوں کے بڑے وفادار ہوں گے، دوستوں کے بڑے فرما بردار ہوں گے، لیکن والدین کے نافرمان۔ آج آپ دیکھ لیں کہ لوگ دوستوں کے ساتھ ساری رات بیٹھے، دوستوں کے لیے قربانی دے رہے ہیں، دوستوں کے لیے ہدیے بھیج رہے ہیں، لیکن ماں باپ کو نہیں پوچھتے۔ تو یہ علامات قیامت میں سے ایک علامت۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا کہ والدین کی فرما برداری کریں، والدین کی خدمت کریں، والدین کی اطاعت کریں، اور آپ کا جو کچھ بھی ہے گویا میرے آقا نے جیسے فرمایا کہ انت و مالک لابیک، کہ تم بھی اور تمہاری کمائی جو ہے وہ بھی سب تمہارے والدین، کہ اگر تیری کمائی میں والدین کو ضرورت ہے تم انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ تم ان کی کمائی ہو تو تمہاری کمائی تو بھی ان کی کمائی ہوئی۔ اس لیے حکم ہے کہ انت و مالک لابیک، تم بھی اور تمہارا مال بھی تمہارے ماں باپ۔ لیکن اس کے ساتھ اللہ نے ایک ہدایت جاری کر دی کہ خدا نہ کرے والدین کافر ہیں اور وہ اپنی اولاد کو مجبور کرتے ہیں کہ تم اسلام چھوڑ دو، تو اب ہم والدین کی فرما برداری نہیں کریں گے۔ اسی طرح والدین بے دین ہیں، اب وہ اپنی اولاد کو کہتے ہیں کہ آؤ یار بیٹھو، کلب چلو، ڈرنک کرو، شراب پیو، تو پھر ہم اطاعت نہیں کریں۔
اسی طرح والدین جو ہے نعوذ باللہ اگر کسی گناہ کے لیے کہیں گے تو ہم نہیں مانیں گے. جیسے آج کل جاہل والدین کہہ دیتے ہیں بیٹا ہمارا بدلہ تم نے لینا ہے، فلاں آدمی نے ہمارے خاندان کی لڑکی سے بے عزتی کی تھی، تم ان کی لڑکی سے زنا کرو. تو یہ نافرمانی ہے، اور اس میں لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی اطاعت اللہ کی نافرمانی میں نہیں کی جائے. اللہ کا حکم جو ہے وہ مقدم ہے. اسی طرح احادیث مبارک میں واقع آتا ہے کہ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور یہ ان صحابہ میں ہیں جو عشرہ مبشرہ ہیں جن کو حضور نے زندگی میں جنت کی بشارت دی. ویسے تو تمام صحابہ جنتی ہیں، لیکن بعض شان والے ایسے ہیں جن کو حضور پاک نے خود بشارت دے دی. ورنہ یاد رکھیں کہ جتنے میرے مدنی کے صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لیکن ان میں بعض ایسے شان والے ہیں کہ جن کو حضور نے زندگی میں جنت کی بشارت دی. تو حضرت سعد ان لوگوں میں ہیں جو عشرہ مبشرہ میں. یہ جب ایمان لے آئے، اللہ کی شان یہ ہے کہ ان کی والدہ مشرکہ تھیں، کافرہ تھیں. اس کو پتہ لگا کہ تمہارا بیٹا تو مسلمان ہو گیا ہے. انہوں نے کہا اچھا. اس نے اپنے بیٹے حضرت سعد کو بلایا اور کہا کہ اسلام چھوڑ دو. انہوں نے کہا نہیں اماں میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا. ماں زور لگاتی رہی. جب حضرت سعد بالکل نہ مانے تو ایک دن اس کی ماں نے کہا کہ واللہ لا آکل ولا اشرب، میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی، بھوکی مر جاؤں گی جب تک کہ میرا بیٹا اسلام نہ چھوڑے. تو روایات میں موجود ہے، بعض علماء نے 1 دن لکھا ہے اور بعض نے 3 دن لکھے ہیں. حضرت سعد نے بڑی منت کی کہ اماں جان اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. کہا بیٹا میں نے قسم کھا لی ہے، جب تک تم اسلام نہیں چھوڑو گے نہ میں کھاؤں گی نہ پیوں گی، ایسے مر جاؤں گی اور قیامت تک تمہارے اوپر داغ لگے گا کہ یہ اپنی ماں کا قاتل ہے، اس کی وجہ سے ماں مر گئی. تو حضرت سعد نے کہا کہ اماں جان پھر سن لو، اگر اللہ تمہیں 100 دفعہ بھی زندگی دے اور 100 دفعہ تم بھوکی پیاسی مر جاؤ تو میں برداشت کر سکتا ہوں، لیکن دین محمد مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتا. کھانا ہے کھا لو، نہیں کھانا تمہاری مرضی. اس کے بعد انہوں نے کھانا شروع کیا. تو حضرت سعد نے اپنے دین کو نہیں چھوڑا. اس لیے اللہ پاک نے بھی قرآن میں وضاحت کر دی کہ اگر والدین تمہیں شرک پہ مجبور کریں، اگر والدین تمہیں کفر پہ مجبور کریں فلا تطیعہما، پھر ان کی اطاعت نہ کرنا. الی مرجعکم، تم سب نے ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے. فأنبئکم بما کنتم تعملون، پھر ہم تمہیں بتلائیں گے تم نے کیا کیا. بتلانے کا معنی یہ نہیں ہے کہ بتائیں گے، معنی سزا دیں گے کیا کیا ہے. اور جو لوگ ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ کیے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ ان کو پھر ہم اپنے عباد صالحین میں داخل کرتے ہیں. اللہم اجعلنا من عبادک الصالحین برحمتک یا ارحم الراحمین. اگر مکہ مکرمہ کا رہنے والا مدینہ منورہ سے شوال میں عمرہ کرے تو اکثر ائمہ کرام فرماتے ہیں اگر اسی سال حج کرے تو حج تمتع ہوگا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج تو تمتع نہیں ہوگا. حج تمتع ان لوگوں کا ہوتا ہے جو باہر سے آتے ہیں، یہ تو مکے کے رہنے والا ہے. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام. تمتع اور قران تو ان کے لیے ہے جو مکے کے رہنے والے نہ ہوں، یہ تو مکے کے رہنے والا ہے.
یہ تو ویسے چلا گیا مدینہ منورہ. وہ فرماتے ہیں اس کو عمرہ نہیں کرنا چاہیے تھا اشہر حج میں، اس لیے اس کو دم دینی پڑے گی کہ اس نے عمرہ کیوں کیا، لیکن تمتع نہیں ہوگا. اور بعض ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ اشہر حج میں عمرہ بھی ہو گیا ہے، حج بھی ہو گیا، تو گویا تمتع ہو گیا، وہ تمتع کی بکری دے گا، یعنی حج تو ہوگا اس کا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حج مفرد ہوگا، دم جبر ہوگی. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حنابلہ رحمہم اللہ کے نزدیک اس کا تمتع ہوگا. مسجد الحرام میں آدمی جب اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھ جائے تو وہ عمرے کے لیے نہیں جا سکتا ہے. مسجد الحرام سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے تو عمرہ کیسے کرے گا؟ ہاں، اگر کسی آدمی کے کھانے کا بندوبست نہیں ہے، اعتکاف بیٹھنے سے پہلے کسی ہوٹل پہ جا کے بات کر لے، خاموشی سے جا کے کھانا لے کے حرم کے باہر کھا کے بات نہ کرے اور جلدی سے اندر آ جائے، ورنہ بلا وجہ اپنا اعتکاف جو ہے وہ خراب ہوگا. لیکن کوشش یہ کریں کہ اعتکاف میں وہی لوگ بیٹھیں جن کے لیے کھانے کا انتظام ہو سکے اور کوئی ساتھی لانے والا ہو، ورنہ ایک نفلی عبادت ہے، بلا وجہ صحیح بھی نہ کر سکے تو بیٹھنے کا کیا فائدہ ہوا. اور یہ بھی تسلی کریں انشاءاللہ کہ جو لوگ اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں اللہ کے گھر میں، اللہ انتظام بھی کر دیتے ہیں. اتنا ان کو حرم میں مل جاتا ہے کہ زندگی میں کبھی گھر میں بھی نہیں کھایا ہوگا. اگر روزہ کی حالت میں کوئی بندہ سو گیا اور اس کو احتلام ہو جائے، اس کا روزہ ٹھیک ہے، غسل کرے، لیکن گرگرا کرتے ہوئے احتیاط کرے کہ پانی اندر نہ جائے، بس احتیاط کر لے. نکاح سے پہلے لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. بعض کتابوں میں آتا ہے کہ پرانے دور جاہلیت میں، کفر کے زمانے میں، ایک مرد اور عورت نے بعض روایات میں کہ خانہ کعبہ کے اندر، بعض میں نہیں، خانہ کعبہ نہیں، حرم کے اندر انہوں نے گناہ کیا تھا. اللہ نے ان دونوں کو پتھر بنا دیا، اسی لیے اس کا نام اصحاب اور نائلہ تھا. ان پتھر پھر وہ کافی عرصہ کعبے کے باہر رکھے رہے، لوگ عبرت پکڑے. جو وقت گزر گیا وہ بھی خدا بن گیا، لوگوں نے ان کی بھی پوجا شروع کر دی. اگر صفا مروہ کرنے سے پہلے جو ہم نے حجر اسود کو استلام کر کے جانا ہے، بھول گیا کوئی بات نہیں. بہرحال مسجد حرام ہو یا مسجد نبوی ہو، نمازی کے آگے نہ گزریں. اپنے گھر والوں کو، اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو، بیویوں کو سمجھا دیں کہ وہ نماز سے پہلے، اذان سے پہلے عورتوں میں چلی جائیں تاکہ نہ ان کی نماز خراب ہو نہ لوگوں کی نماز خراب ہو. اور اگر مجبوراً نمازی کے آگے گزرنا پڑے کہ تم نے جانا ہے اور رش ہے، کب نکلوں گا، تو کوشش کریں کہ سجدے والی جگہ پہ پاؤں نہ آئے، سجدے والی جگہ سے دور ہو کے گزر جائیں. اگر احرام کے دوران میں وضو کرتے ہوئے داڑھی کا بال ٹوٹ گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر 2 رکعت نماز سنت فجر کی نماز سے پہلے نہ پڑھ سکیں تو نماز کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور سورج نکلنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. کہتے جی کہ اب ایک ہی آدمی ہے، بس بیٹھا ہے لکھ رہا ہے سوال، اللہ ہدایت دے، کیا کرے آدمی. بہرحال کہتے جی کہ رمضان المبارک میں
میاں بیوی آپس میں مل سکتے ہیں، دن کو تو حرام ہے، رات کو جائز ہے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے کہ اللہ نے رات کو جو ہے حلال کیا ہے۔ قرآن اندازی کس بات کی قرآن اندازی؟ وضاحت کرو نا۔ گائے بھینس کے کتنے عقیقے ہوتے ہیں؟ عقیقہ مرد کا ہوتا ہے، نہ گائے کا ہوتا ہے نہ بھینس کا ہوتا ہے۔ عقیقہ جو ہے لڑکے اور لڑکی کا ہوتا ہے، لڑکا ہو تو 2 بکرے یا 2 دمبے، لڑکی ہو تو 1۔ ہاں، بھینس میں 7 بکریاں ہیں، گائے میں بھی 7 بکریاں ہیں۔ اگر آپ نے گائے خرید کر کے کرنا ہے کر سکتے ہو۔ آب زمزم بیٹھ کے پیئیں تو جائز ہے، کھڑے ہو کے پیئیں تو جائز ہے، لیکن یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جب زمزم آئے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو کے پینا ہے، بیٹھ کے پینا ہی نہیں۔ یہ تو بالکل غلط بات ہے۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کرنے کے بعد بال نہیں کٹوائے، بھول گیا، احرام اتار کے کپڑے پہنے، یاد آیا 10 منٹ کے بعد بال کٹوائے، انشاءاللہ کوئی جرمانہ نہیں، لیکن آپ نے غلطی کی ہے۔ اور اگر ایسی بات ہو جائے تو پھر وہ سلے ہوئے کپڑے اتار کے دوبارہ احرام کی چادریں پہن کے پھر بال کٹوائے۔ کہتے ہیں کہ جو شخص عمرے پہ آتے ہیں اور یہاں کام کرتے ہیں، میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ نظام میں، قانون میں اجازت نہیں ہے، شریعت میں تو منع نہیں ہے۔ شریعت میں تو ایام حج میں بھی کام کرنے کی اجازت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لا جناح علیکم لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام۔ تو اگر کوئی حج کرتے ہوئے بھی ملازمت کرے، نوکری کرے، مزدوری کرے، کوئی منع نہیں، جائز ہے، لیکن یاد رکھو یہاں ملک میں اسلامی قانون ہے، قرآن و سنت کا قانون ہے۔ اپنی لالچ میں آ کے ان کے قانون کو نہ توڑا کرو، اس کا نقصان جو ہے وہ حاجیوں کو ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ گورنمنٹ کے ریکارڈ میں ہوتا ہے کہ 10 لاکھ حاجی آئے، تو اسی طرح ٹرانسپورٹ ہے، سڑکیں ہیں، خیمے ہیں، پانی ہیں، ہوٹل ہیں، وہ 10 لاکھ کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، اور 4 لاکھ چوری والا نکل آئے تو 14 لاکھ ہو گیا، اور سارا نظام ہی درہم برہم ہو گیا۔ آدمی زندہ ہے، آپ اپنے لیے عمرہ طواف کریں، اس کے لیے دعا کریں۔ آپ نے عمرے میں بنیان پہن رکھی تھی، یاد آیا اتار دی، کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ آپ نے صفا مروہ کے 14 چکر لگائے، یہ غلط ہے۔ صفا سے شروع کرو اور مروہ پہ ختم کرو۔ آپ نے صفا سے شروع کر کے صفا پہ ختم کیا ہے، خلاف سنت ہے۔ لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ گویا 7 ادا ہو گئے، باقی 7 جو ہیں فضول گئے۔ نماز قضاء عمری کیسے ادا کی جاتی ہے؟ سب سے پہلے توبہ کریں، اللہ توبہ سے گناہ معاف فرما دیں گے، اور اس کے بعد جتنی یاد ہو سکے پڑھتے رہیں، نفل کے بجائے قضا پڑھتے رہیں۔ ایک آباد محلے میں مسجد ہے، ہم مسجد کو دوسری جگہ لے جانا چاہتے ہیں، اس جگہ ہم کوئی اور چیز بنا لیں، بالکل ناجائز ہے۔ جہاں نیت کر کے مسجد بنا دی گئی اس کو نہیں تبدیل کر سکتے آپ، اس کو مسجد رہنے دیں، اور بڑی مسجد بنا دیں۔ طواف کے بعد افضل یہ ہے کہ 2 رکعت فوراً ادا کریں۔ آدمی اگر 1 رکعت میں ملا ہے تو وہ پوری التحیات نہیں پڑھے گا، بلکہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ تک پڑھے گا، پھر کھڑا ہو کے اپنی نماز پوری کرے گا۔ رمضان کے مہینے میں اپنی لڑکی کو افطاری کا بڑے دھوم دھام سے دیتے ہیں، یہ رواج ہے، رسم ہے، اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ صرف
ہریرہ نام نہیں رکھا جا سکتا، یہ تو کنیت ہے حضرت کی ابی ہریرہ، عبد الرحمن ابن صخر الدوسی کنیت ہے ابی ہریرہ۔ نہ تمہیں ہریرہ نام رکھنے کا شوق کیا ہے؟ بلی بننا چاہتے ہیں نا کیا؟ اپنا قریبی بندہ فوت ہو جائے تعزیت کیا کرے؟ بس جا کے کہے عزم اللہ اجرک، اللہ تمہارا ثواب بڑھا دے، اللہ صبر کی توفیق عطا فرمائے، اللہ مرنے والے کو صبر جمیل اور درجات عالیہ عطا فرمائے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ فاتحہ پڑھیں اور ہر دفعہ ہاتھ اٹھائیں۔ قبر پر اذان دینا جو ہے بدعت ہے، ناجائز ہے۔ ایک عورت نے میقات سے نیت کر لی مدینہ منورہ سے، راستے میں حیض آ گیا، مکے میں رہی، کمرے میں دن پورے کیے، حالت احرام میں پاکی کے وقت جب پاک ہونے لگی تو جو عورت کے زائد یعنی بال ہیں زیر ناف وہ بھی صاف کیے، دم پڑ گئی۔ جب تک احرام سے نہ نکلے بال تھوڑے صاف کر سکتی ہے۔ 60 سال کے بعد عورت پہ پردہ معاف ہو جاتا ہے، نہیں معاف ہوتا ہے۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کیا 60 بعد عورتیں 60 سال کی جو ہیں وہ 20 سال والی سے بھی زیادہ جوان ہیں۔ 20 سال والی کو صبر ہے، 60 سال والی کو صبر نہیں ہے۔ یہ تو حالات ہیں، اس لیے قرآن نے عمر نہیں لکھی، فرمایا لا یرجون نکاحا، کہ جن کی خواہشیں نفسانی باقی نہ رہے، یعنی اب اس کو مرد کی خواہش ہی نہیں رہی، اس کے لیے بھی رعایت ہے، یہ نہیں کہ پردہ چھوڑ دے۔ رمضان کی رات میں بہت ساری روایات ضعیف ہیں، احادیث ضعیفہ میں فضیلت آئی ہے، لیکن کسی صحیح حدیث مبارک میں فضیلت کا ذکر نہیں آیا ہے۔ باقی اس کو یہ سمجھنا کہ اس میں لیلہ مبارکہ یہی ہے اور رزق تقسیم ہوتا ہے، یہ غلط ہے، وہ لیلۃ القدر میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے ویسے 15 شعبان کا پورا مہینہ میرے محبوب عبادت کرتے تھے، سب سے زیادہ نفلی روزے حضور شعبان میں رکھتے تھے۔ آپ عبادت کریں، تلاوت کریں، طواف کریں، ہمت کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ منع یہ ہے کہ وہ چیزیں جو اس رات میں صحیح روایات سے ثابت نہیں وہ نہ گھڑیں۔ اسی طرح 27 رجب کی رات کے بارے میں کوئی روایت نہیں ہے، اور یہ بھی کوئی یقینی بات نہیں ہے کہ 27 رجب میں ہی معراج ہوا تھا۔ اللہ نے دنیا میں کتنی مخلوق بنایا میں تو نہیں گن سکتا، تمہاری ہمت ہو تو گن لو۔ باقی جو اہم مخلوق ہے ملائکہ، انسان اور جن، باقی تو حشرات ہیں، پرندے ہیں، چرند ہیں، اللہ جانے کتنی مخلوق ہے۔ نہ جو مخلوق یہاں موجود ہے ان کا تم نے حق ادا کر لیا ہے کہ باقی مخلوق ڈھونڈ رہے ہو؟ نہیں، مجھے وجہ بتاؤ نا کہ مسئلے پوچھنے کی تکلیف کیا ہے آپ کو؟ کو دنیا میں سب سے پہلے بھیجا، بالکل نہیں بھیجا، سب سے آخر میں بھیجا۔ کس نے کہا سب سے پہلے بھیجا؟ حضور تو آخری نبی ہیں، نبی اول تو حضرت نوح ہیں، نبی آدم بھی ہے لیکن اول رسول ارسل حضرت نوح ہیں۔ میں نے پاکستان سے احرام کے لیے 2 احرام خرید لیے، ایک میں نے استعمال کیا ہے، دوسرا استعمال نہیں کیا۔ اب کیا کروں؟ کسی غریب کو دے دو جس کا احرام نہ ہو وہ حج کر لے گا۔ اور کسی کام میں بھی لگا سکتے ہیں؟ ہاں بالکل، اپنا ٹاول بنا لے، نہانے کے کام لگائے، جو مرضی ہے آپ کی چیز ہے۔
نماز کے دوران اگر وضو ٹوٹ جائے بالکل چھوڑ دو. بغیر وضو کے نماز کیسے ہوگی؟ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، فوراً نماز چھوڑ دے. کوئی عورت اپنے والدین کے لیے عمرہ کرے، بالکل کرے. عمرے کرنے کے بعد مرد یا عورت اور نہانا ضروری ہے کہ عمرہ کرنے سے آدمی پلید ہو جاتا ہے کیا؟ نہ، عمرہ کرنا برا کام ہے کہ اب نہائے ضروری. کیوں نہایا؟ عمرے سے پہلے نہانا تو سنت ہے، بعد میں اگر ویسے چاہو کہ بال چھال نہ پڑے تمہاری مرضی ہے، کوئی حکم تو کوئی نہیں. اگر ایک آدمی کو گیس کی تکلیف ہے اور اس کا وضو قائم نہیں رہتا تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ہر نماز کے وقت میں نیا وضو کرے گا. مثلا مغرب کا وقت آ گیا، اب وضو کیا، اب وہی وضو جو ہے عشاء تک کافی ہے. طواف کرے، نفل پڑھے، ٹوٹ گیا تب بھی کوئی بات نہیں. پھر جب عشاء کی اذان ہوگی تو عشاء کے لیے نیا وضو کرے گا. ایک آدمی طائف سے آیا، مکہ پہنچنے کے بعد پھر مسجد عائشہ کیا، عمرہ کیا، دم پڑ گئی، میقات گزر گیا. یہاں میقات طائف ہے. سود لینے والا اذان دے سکتا ہے، کافر تو نہیں ہو گیا، اذان کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ آج سارے سود کھانے والے نماز جو پڑھ رہے ہیں تم اذان کی فکر کر رہے ہو. آج کل سود کھانے والے سب سے زیادہ عمرہ کرتے ہیں، پیسہ مال زیادہ ہوتا ہے نا. وہ سمجھتے ہیں کہ سود کھا لو، 20 لاکھ عمرے پہ خرچ کرو، 1 لاکھ گناہ معاف ہو گئے. بالکل معاف نہیں ہوتے. دس دن کے بعد معلوم ہوا کہ ہم نے 5 دن کے بعد مدینہ جانا، تب بھی مسافر رہے آپ. کیوں؟ آپ کو پتہ ہی نہیں کتنا رہنا ہے. احرام کی حالت میں خوشبو آ جاتی ہے گلی میں، عطر کی دکان، کوئی حرج نہیں. خوشبو استعمال کرنا منع ہے. اب یہ تو نہیں گزر رہے ہو، آ گئی تو آ گئی. ملک میں حضرت خواجہ اجمیری کا عرس ہوتا ہے. یہ تمام عرس جو ہیں بدعات ہیں، ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، رواج ہے. بہرحال مجاوروں نے بھی تو کھانا ہے نا، کہاں سے کھائیں؟ انہوں نے بھی اپنا، کسی نے 11ویں بنائی ہے، کسی نے عرس شریف بنایا ہے، کسی نے تعزیہ شریف بنایا ہے، کسی نے کونڈے شریف بنائے ہیں، کسی نے کل شریف بنائے ہیں، کسی نے جمعراتیں بنائی ہیں. پیٹ تو بھرنا ہے نا ظالموں نے، ورنہ اسلام میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. میرا بھائی پاکستان سے آیا تھا، میں بھائی کو جدہ ایئرپورٹ لینے کے لیے گیا تھا. آپ کے لیے کوئی عمرہ ضروری نہیں. حجر اسود کے سامنے ایک ہاتھ اٹھائیں کوئی مسئلہ نہیں، 2 اٹھائیں کوئی مسئلہ نہیں. مظلوم کی مدد اللہ بھی کرتے ہیں، اللہ چاہے تو فرشتے کے ذریعے بھی کریں. اگر کسی مرد نے بی بی عائشہ کی مسجد سے احرام باندھا ہے کوئی حرج نہیں. حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بھی عمرہ کیا ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اصلح احوالنا واحوال المسلمين، اصلح اولادنا واولاد المسلمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين واجعلها امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين.